خواتین و حضرات، ہم بچوں کی بیماری دستوں کی بیماری کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کر رہے تھے۔ مزید معلومات آپ کو فراہم کرنا چاہیں گے کہ کس طرح جو ہے ان کا علاج وغیرہ کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ بچوں کی بیماری جو دستوں کی بیماری ہے بہت کامن ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے جسم کا پانی کم ہو جاتا ہے، سالٹ اور منرل کم ہو جاتے ہیں، الیکٹرولائٹس کم ہو جاتے ہیں، جن کو ریپلیس کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دستوں کی بیماری میں اور قے اور بخار کی صورت میں تینوں طرف سے یہ بچوں کے اندر پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دستوں میں بھی پانی نکل جاتا ہے، الٹی اگر ہوتی ہے، قے ہوتی ہے تو اس میں بھی پانی نکل جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں، دستوں میں اور الٹی کے ذریعے، دونوں صورتوں میں بچوں کے الیکٹرولائٹس وغیرہ اور منرلز بھی ضائع ہو جاتے ہیں، جو کہ انتہائی جسم کے نظام کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ فیور کی صورت کے اندر بھی پانی جو ہے جسم سے ایواپریٹ ہو جاتا ہے، جو کہ مزید پانی کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے نا، پانی ہیں، سالٹس ہیں، الیکٹرولائٹس ہیں، جسم کی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، بچوں کی زندگی کے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھتے ہیں، جن کی اگر بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بہت ہی پریشس چیزیں ہیں۔ پانی اور سالٹ اور الیکٹرولائٹ وغیرہ جو ہے نا بہت ہی اہم چیزیں ہیں، جو ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ضائع ہو گئی ہیں تو ان کو ریپلیس کرنا فوری طور پر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو فوری طور پر کچھ نہ کچھ جد و جہد کریں گے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ری ہائیڈریشن، یعنی کہ اس کو پانی اور سالٹ اور جو الیکٹرولائٹس ضائع ہو چکے ہیں اس کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ عام طور پر اورل ری ہائیڈریشن یعنی کہ ORS کا جو سلوشن ہے، اس کے ذریعے بچوں کو ری ہائیڈریٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو کلیئر فلوئڈ تھے، جو پیرنٹس استعمال کرتے تھے یا ڈاکٹرز بھی پرسکرائب کرتے تھے، سادہ پانی وغیرہ، یا جو سوڈا ہے یا جنجر ہے یا ٹی ہے، چائے ہے یا فروٹ جوسز ہیں، جیلیٹن ڈیزرٹ ہے، چکن براتھ ہے یعنی کہ جو سوپ وغیرہ جو ہے، اور اسپورٹس ڈرنک وغیرہ، یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں رائٹ اماؤنٹ آف شوگر نہیں ہوتی، رائٹ اماؤنٹ آف سالٹ نہیں ہوتے، جو کہ ڈائریا کو مزید ورس یعنی کہ خراب حالت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو پہلے زمانے میں استعمال کی جاتی تھی سادہ پانی وغیرہ، جو ہم نے آپ کو بتایا، یہ سب چیزیں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ پراپر طریقے سے ایسا فلوئڈ دینا چاہیے جس میں سوڈیم، پوٹاشیم اور الیکٹرائٹ اور منرلز کی تعداد خاصی صحیح پروپورشن میں موجود ہو، اور اس کے اندر نیوٹریشن بھی ہو۔ تو اس کے لیے جو فلوئڈ ملتا ہے گروسری سٹورز پہ، اور اس میں پیکٹس ملتے ہیں، اس کو پراپر طریقے سے لے کے اور پانی کو بوائل کر کے، جو گھریلو پانی ہے اس کو بوائل کر کے اور اس کو ٹھنڈا کر کے، اس کے اندر وہ جو پیکٹ ہے اس کے اندر ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ کتنے پانی میں اس کو ڈیزالو کرنا چاہیے، کتنے پانی میں اس کو حل کرنا چاہیے، اور اس کو حل کرنے کے بعد وہ پانی وقتاً فوقتاً بچوں کو دینا چاہیے، تو جس سے وہ اس کے جو پانی کی کمی اور جو سالٹ کی کمی اور جو نیوٹریشن کی کمی ہوتی ہے وہ فوری طور پر دور ہو سکتی ہے، جو کہ بچوں کی دستوں کو روک سکتا ہے۔ بچوں کی دستوں میں مسائل یہ بھی ہوتے ہیں کہ وائرس، بیکٹیریا اور پیراسائٹ کے جو مسائل ہیں وہ تو ہے ہی، مگر اگر جب بچوں میں میٹابولک یعنی کہ جو کمی واقع ہو گئی، وہ بھی مزید ڈائریا کو صحیح نہیں ہونے دیتی، دستوں کی بیماری کو صحیح نہیں ہونے دیتی۔ جب الیکٹرولائٹ اور سوڈیم، پوٹاشیم اور یہ منرلز صحیح ہو جاتے ہیں تو بچوں کی دستوں کی بیماری کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اگر بچوں میں یہ اورل ری ہائیڈریشن یعنی کہ جو پانی کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اور مسلسل وومیٹنگ ہو رہی ہے، مسلسل دستوں کی بیماری موجود ہے، تو پھر اس کے لیے انٹراوینس فلوئڈ یعنی کہ ڈرپ کے ذریعے فلوئڈ دیے جاتے ہیں، جو کہ ہاسپٹل میں ہی دیے جا سکتے ہیں، اور ہاسپٹل میں دیے جانے کے ساتھ بہت ہی اہمیت کیا یہ ہوتا ہے کہ کتنا فلوئڈ اس کو دینے چاہیے،
وہ کیلکولیشن کی جاتی ہے باقاعدہ، ڈاکٹرس اور جو اسٹاف ہے بہت اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کر کے اتنا ہی فلوئڈ دینا چاہیے. اگر زیادہ فلوئڈ دے دیا گیا تو بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے واٹر انٹاکسیکیشن کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اور بچوں کے اندر جو ہے نا، بچوں کا جسم جو ہے نا بہت چھوٹا ہوتا ہے، اگر زیادہ فلوئڈ دے دی جائیں تو بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہاسپٹلائز کیا گیا ہے تو بچوں کی کنڈیشن کو جو پیرنٹس ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ مانیٹر کرتے رہیں اور وہ بتاتے رہیں. اگر کوئی ایسی کنڈیشن محسوس ہوتی ہے کہ بچہ اوور ہائیڈریٹ ہو رہا ہے یا اس کے اندر زیادہ پانی چلا گیا ہے تو اس کو فوراً نوٹیفائی کرنا چاہیے، بتانا چاہیے ڈاکٹرس کو یا نرس کو کہ کس طرح یعنی کہ اس کو روکا جائے. تو یہ سب چیزیں ان سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ زیادہ پانی دینا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے، اس سے بھی کڈنی فنکشن رک سکتے ہیں. تو یہ مسائل جو ہیں سامنے آتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر بھی یہ مسائل سامنے آتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ انٹراوینس فلوئڈ دینے سے ہی بچے کی جان بچ سکتی ہے، یا ڈرپ دینے سے ہی بچے کی جان بچ سکتی ہے. بعض دفعہ ڈرپس دینے سے بھی بچے کی جان جا سکتی ہے. تو یہ احتیاطی تدابیر عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں، اور ڈاکٹر حضرات کے لیے یا ہاسپٹل کا جو عملہ ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کس طرح ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے ان مسائل کا علاج کریں.